صدقہ اور خیرات جو ہیں وہ بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن درباروں پر بھی جا کے سجدہ کر رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، اور جناب لوگوں مساکین کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں۔ آپ یاد رکھیں، جو اطاعت ہے، اطاعت اپنے مفہوم کی طرح واضح ہے کہ اللہ نے آپ کو کھڑا کر دیا ہے کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اگر وہ عمل نہیں کرو گے تمہارا اس کے علاوہ کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ آپ کے عقیدے میں موجود جو ہے نا وہ چیزیں درست نہیں ہیں، عقیدے کے اندر چیزیں خراب ہیں، تو آپ اللہ سے کس چیز کی روحانی جو طاقت ہے وہ کس طرح سے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایسے معاملات کے اوپر اپنے بندوں کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرتا الا کہ وہ شخص وہ اپنے تمام تر معاملات کو اپنے رب کے سپرد کر دے، اپنے اللہ کے سپرد کر دے۔ اور پھر اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیں کہ ہماری زندگی کے بہت سارے ایسے معاملات، ان میں رکاوٹیں، ان میں یعنی مثال کے طور پہ شادیوں میں رکاوٹ ہے، اور اسی طرح بہت سارے یعنی کاروباری معاملات میں رکاوٹیں ہیں، زندگی کے بہت سارے آپ کے معاملات ڈسٹرب ہیں، تو اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنے رب کو اپنے سے ناراض کر بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی نصیحت کی کہ آپ ایک دن میں فی کل یوم 100 مرہ، ہر دن آپ کو 100 مرتبہ جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنا چاہیے۔ اب استغفار کے کیا فوائد ہیں؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کے لیے، میرے لیے وہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، وَيُمْدِدْكُمْ، پھر ہماری وہ مدد کرتا ہے، کس چیز سے؟ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ ہمیں اموال بھی عطا کرتا ہے اور بیٹے بھی عطا کرتا ہے۔ اب ہم جو ہے نا وہ وظائف کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وظیفہ کرتے رہے، اس میں جناب بھلے اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے نا، اس لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ہم وظیفہ کریں گے اور اس میں اس وظیفے کے بتانے والے نے تو اپنا کام کر دیا کہ اس نے آپ کو بتا دیا کہ آپ یہ کام کریں جا کے، جیسا کہ ابکری رسالے والے نے جناب ہر مہینے اس کے بے شمار سینکڑوں وظائف جو ہیں وہ مارکیٹ میں نئے لانچ ہوتے ہیں۔ وہ کوئی اونٹ کی ہڈی پہ کام کر رہا ہے، وہ کوئی بھیڑیے کی کھال پہ کام کر رہا ہے، اور جناب کوئی جو کیا بولتے ہیں اسے ہرن کی کھال وہ لے کے آؤ، اس کے اوپر بھی آپ کو لکھ کے دے گا، شیر کی کھال لے آؤ جناب، آپ کو اس کے اوپر ہم لکھ کے دیں گے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اب ایک سوال بڑا اہم ہے، وہ آخر میں آپ کو یہ بتا دوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر وہ غلط ہیں یا اگر وہ کام غلط کر رہے ہیں تو پھر ان کے کام سارے صحیح کیسے ہو جاتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ آزمائش ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا، وہ چھری لے کے نکل گئے، اپنے رب کے حکم کو مانتے ہوئے جا کے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی علم تھا کہ بھی میرے ابراہیم یعنی میرے دوست ابراہیم خلیل اللہ نے یہ کام کر دینا ہے، ان کو اللہ نے حکم دے دیا، انہوں نے چلا دینی چھری۔ لیکن اللہ تعالیٰ اور شیطان نے وہاں پہ آ کے کیا کہا؟ تیری اولاد ہے، تو اپنی اولاد کو مت ایسا کر، اپنی اولاد کے ساتھ ایسے کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا، اس نبی اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بھیڑیا لا کے کھڑا کر دیا، ایک بھیڑیا نہیں، بھیڑ، وہ بھیڑ لا کے کھڑا کیا، اس کو ذبح کیا، ایک دمبا تھا اس کو ذبح کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش کے اوپر نبی ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ آپ اور میں نعوذ باللہ ہم انبیاء نہیں ہیں، ہم انبیاء کی امتیں ہیں، ان کی امت میں جب شامل ہیں تو کیا ان کے اوپر آزمائش آئی؟ میرے اور آپ کے اوپر نہیں آئے گی آزمائش۔ اس آزمائش کے بدلے میں سب سے بڑا سب سے اہم کام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بیمار کر دیا، کسی ابتلا میں ڈال دیا، کسی مصیبت میں گرفتار کر دیا، مسائل اللہ کی طرف سے آئے،
اور میں نے ان کا سلوشن جو ہے وہ ڈھونڈنا شروع کر دیا اللہ کے نہ بتائے ہوئے راستے کی طرف سے. وہ اعمال، وہ علم، وہ کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے، میں نے ان میں ان کا سلوشن ڈھونڈنا شروع کر دیا. اب جب میں ان میں سلوشن ڈھونڈ رہا ہوں تو میرے ایمان کا اور میرے عقیدے کا امتحان نہیں ہے کیا؟ یقیناً میرے اور آپ کے عقیدے کا امتحان ہے کہ کیا یہ عمل، مثال کے طور پہ جادو کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ہمیں. قرآن کریم پڑھو، سورۃ بقرہ پڑھو اور سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھو، دعائیں پڑھو، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، سارا کچھ پڑھو. کیا نہیں بتایا؟ بتایا ہمیں. آپ کو مزے کی حیران کر دینے والی بات بتاؤں کہ جو آپ کو وظائف بتانے والے ہیں، اقسم باللہ ان کو قرآن کریم کا صحیح نہ معنی کا پتہ ہے، نہ مفہوم کا پتہ ہے، نہ شان نزول کا پتہ ہے، نہ قرآن کریم کی تفسیر اور تشریح کا پتہ ہے، کچھ نہیں معلوم. اور اسی طرح میں آپ کو ایک اور بھی یہ بات بتا دوں کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھنے بیٹھ جائیں کہ علی بھائی آپ اتنے بڑے دعوے کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا بہت زیادہ علم ہے؟ یہ سوال کر سکتے ہیں لوگ. یہ میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں کہ علم یہ نہ میری نہ آپ کی، کسی بھی انسان کی یہ جائیداد یا اس کی وراثت نہیں ہے. یہ وراثت ہے انبیاء کرام کی. العلماء ورثۃ الانبیاء. ہمیں ہمیشہ سیکھنا ہے، ہمیشہ علم کو حاصل کرنا ہے، ہمیشہ علم کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمارے لیے علم کے دروازے کھول. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ اکبر، یفقہوا قولی. تو آپ کو اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے جو معاملات کو یعنی مشکل کیا ہے تو وہ اس لیے کیا ہے کہ یہ بندہ یہ صحیح کی تلاش کر کے اپنے معاملے کو سیدھا کرتا ہے یا غلط سے علاج کرتا ہے یا غلط کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہوتا ہے. تو سبحان اللہ العظیم. آخر میں یہ بات کہوں گا کہ الشفاء من عند اللہ. شفا کسی نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس صحیح معنوں میں اس اسلام کو، اللہ کے دین کو، اپنے اس یعنی جو اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے، اس کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وجزاکم اللہ.